بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کے لیے سب سے پہلے ضرورت ہے خلوص نیت کی، کیونکہ جتنے بھی اعمال ہیں وہ سب کی سب بنیادی طور پر نیت پر موقوف ہے۔ اگر نیت کے اندر ہے خلوص صرف اللہ کی رضا کے لیے سیکھنا سکھانا، تو پھر اس پڑھنے اور پڑھانے میں فائدہ ہوتا ہے۔ اور اگر نیت کے اندر کچھ فساد ہو، کچھ غلط خیالات ہوں، تو پھر اس علم سے طالب علم کو کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نہ طالب علم کو، نہ پڑھانے والے کو، نہ استاذ کو، نہ شاگرد کو۔ جبکہ نیت کے اندر بگاڑ ہو تو دونوں کو کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اور علم دین کے لیے سب سے بنیادی چیز ضرورت ہوتی ہے چستی کی۔ اگر پڑھنے والا بھی سستی سے کام لے، پڑھانے والا بھی سستی سے کام لے، تو سستی سے آدمی کسی چیز کو بھی حاصل نہیں کر سکتا ہے، چاہے دینی کام ہو چاہے دنیاوی کام ہو۔ سستی کے ساتھ کوئی آدمی کمال حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ جیسے کہ مشہور ہے الکسل بئس الرفیق، سب سے برا ساتھی جو ہے وہ سستی ہے۔ اور علم کا سب سے بڑا دشمن ہے ناغہ کرنا۔ بعض طالب علم ہوتے ہیں جی ہم پورا سال مدرسے میں رہے ہیں، داستا تسکنا بس سنے فلانا ہے، مجھے چھٹی دے دو۔ اس لیے چھٹی والے ساتھی ابتدا سے ہی چلے جائیں بہتر ہے۔ میں نہ چھٹی دیتا ہوں نہ چھٹی کے قائل ہوں۔ جمعے کے دن بھی ان ساتھیوں کو چھٹی نہیں ہوگی، خاص طور جو خوددار میں رہنے والے، ان سے پھر مجھے زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی اپنے ماسی کے گھر چلا گیا، کوئی دادی کے گھر چلا گیا، کوئی فلانے کے گھر چلا گیا، تو اس لیے یا تو ابتدا سے کوئی ساتھی پڑھے ہی نہ۔ اگر پڑھتا ہے تو پھر انسان بن کے پڑھے، گدھا بننے نہیں۔ وہ طالب علم نہیں ہے جو ناغہ کرے، وہ طالب علم نہیں ہے۔ وہ صرف مدرسے کے روٹیوں کو کھا کے ٹھنڈس مرے لاغس، بس وہ ایسے بیکار مدرسوں کے اندر پلتے پلتے کھاتے پیتے پڑھتے پڑھتے رہتے، موٹا ٹھنڈا اونٹ جتنا ہو جاتا ہے۔ تو وہ طالب علم جو ہے وہ مدرسے کے روٹیوں کو اپنے اوپر حرام کرتا ہے۔ اس لیے پڑھنے کے اندر سب سے بڑا علم کا دشمن ہے ناغہ کرنا۔ بس ایک دن پڑھا، ایک دن چھٹی ہے، ایک دن بیمار ہے، ایک دن ہسپتال میں گیا ہوں جی فلان ہے، اور ساری دنیا کے جھوٹ بنا بنا کے لاتا ہے۔ اس لیے ایسے ساتھی یا تو ابتدا سے شریک نہ ہو، اگر شریک ہوتا ہے تو پھر انسانوں کی طرح بن کے رہے، یا تو پھر اس کا علاج بھی دوبارہ کرنا آسان ہے پھر۔ اس لیے میں ان چیزوں میں یہ چھٹی کے بارے میں طبی طور پر میں ذرا سخت ہوں۔ چھٹی مٹی نہ کوئی کرے، نہ کوئی مجھ سے چھٹی مانگے، رہنا ہے صحیح طریقے سے رہے، نہیں رہنا ہے راستہ اس کا کھلا ہوا ہے۔ کسی نے اس کو کان سے پکڑ کے تو نہیں لایا کہ حضرت صاحب ضرور تشریف لاؤ۔ اب آیا ہے تو وہ محنت کرے، محنت نہیں کر سکتا ہے۔ قدرتی ایک ساتھی جو ہے وہ بد محنت ہو 5 کو خراب کرتا ہے۔ بد محنت ایک ہے، وہ 5 کو ادھر ہنسائے گا، ادھر سے قصہ بیان کیا، ادھر سے یہ چیزیں، وہ 5 کو بگاڑ دیتا ہے۔ خود بھی بیچارہ بگڑا ہوا ہے، 5 اور کو بھی بگاڑ دیتا ہے۔ باقی موبائل جتنے ساتھی ہیں وہ اپنا جمع کرتے جائیں، ہفتے کی رات کو موبائل جمع کریں، پھر جمعہ رات کی جو ہے عصر کے بعد ان کو موبائل ملے گا۔ باقی تصویر والا جو بڑا موبائل ہے یہ کسی ساتھی کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تصویر والا موبائل سوائے آدمی کی زندگی کو برباد کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ طلباء کے لیے ان میں کوئی فائدہ نہیں۔ باقی دنیاوی کاروبار جو لوگ کرتے ہیں ان کے مفادات ہیں، وہ جانے، ان کا کام جانے،
باقی طالب علم جو ہے وہ تصویر والا موبائل رکھتا ہے، صرف اس میں فوٹو موٹو دیکھ لیا، دل کو بہلایا، بس ایسے وقت ضائع کرتا ہے، اس کو کچھ بھی اس سے فائدہ نہیں ہوتا ہے. اس لیے تصویر والا موبائل کوئی ساتھی نہ رکھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. ہر علم کے شروع کرنے سے پہلے 7 چیزوں کا جاننا ضروری ہے. نمبر اول مقام علم، نمبر 2 تعریف علم، نمبر 100 موضوع علم، نمبر 4 غرض علم، نمبر 5 واضح علم، نمبر 6 نام مصنف رحمۃ اللہ علیہ، نمبر 7 وجہ تسمیہ کتاب. سوال ہوتا ہے کہ مقام کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ جواب یہ ہے کہ مقام کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے مقام کے معلوم ہونے سے، درجے کے معلوم ہونے سے ہمیں پڑھنے کا مزید شوق حاصل ہو. اس لیے اس کے مقام کا جاننا ضروری ہے. علم صرف اور علم نحو کے مقام کے بارے میں ایک مشہور مقولہ ہے: الصرف ام العلوم والنحو ابوہا. صرف تمام علوم کے لیے بمنزل ماں کے ہے، نحو تمام علوم کے لیے بمنزل باپ کے ہے. وَيَطْغَى فِي الرِّوَایَاتِ آرُوہا. جو ان علوم سے خالی ہے وہ روایات میں غلطی کرتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے وہ آدمی. تو گویا کہ رشتہ داروں میں جیسے ماں باپ کا درجہ اہم ہے، اسی طرح علوم عالیہ جو اعلیٰ ہیں، ذریعہ ہے قرآن حدیث کے سیکھنے کے، ان علوم کے اندر صرف اور نحو کا درجہ بحیثیت ماں اور باپ کے. علم نحو کی تعریف ہے: النحو علم باصول یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض. نحو ایک علم ہے، چند قوانین کا نام ہے. ان قوانین کے ذریعے سے معلوم کیے جاتے ہیں تینوں کلموں کے آخر. تینوں کلموں سے مراد ہے اسم اور فعل. حرف مراد نہیں، ویسے بولا جاتا ہے تینوں کلمے، مراد اس سے 2 کلمے. تینوں کلموں کا آخر معلوم کیا جاتا ہے بحیثیت معرب اور مبنی کے، اور طریقہ ملانا بعض کلموں کو بعض کلمے کے ساتھ. علم نحو کا موضوع ہے الکلمۃ والکلام، مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ، من حیث الاعراب والبناء. الکلمۃ والکلام من حیث الاعراب والبناء، مفرد الفاظ اور مرکب الفاظ، ان کا جو ہے اس میں بحث ہوگا. غرض کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا. علم نحو کا غرض ہے صیانت الذہن عن الخطأ فی کلام العرب، اپنے ذہن کو کلام عرب میں غلطی سے بچانا. واضح کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ واضح کہتے ہیں کسی فن کے بنیاد رکھنے والے کو. واضح کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علمی مرتبہ کی وجہ سے اس فن کی قدر اور اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. علم نحو کے واضح کے بارے میں 3 اقوال ہیں بزرگوں کے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ علم نحو کا واضح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علم نحو کا واضح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ علم نحو کا واضح ابو الاسود دؤلی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، تابعین ہیں، یہ اس علم کا واضح ہے.
بہرحال جو بھی ان کا واضح ہو سب قابل قدر قابل سچ احترام مقدس شخصیات ہیں، چاہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاہے سیدنا ابو الاسود دولی رحمۃ اللہ علیہ. ان بزرگوں میں سے جو بھی علم نحو کا واضح ہو، یہ خود علم نحو کے علو شان اور درجے کی جو ہے علامت ہے کہ ان بزرگوں نے جس فن کی بنیاد رکھی ہے، تو جیسے یہ خود اعلیٰ قسم کے شخصیات ہیں تو اس فن کا درجہ بھی اسی طرح اعلیٰ ہوگا. مصنف رحمۃ اللہ علیہ کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ اس کے علمی مرتبہ کی وجہ سے اس کی کتاب کی اہمیت ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. واضح کہتے ہیں کسی فن کے بنیاد رکھنے والے کو، اور مصنف کہتے ہیں اس فن میں کسی کتاب کے لکھنے والے کو. نحومیر کا مصنف حضرت مولانا علی بن محمد بن علی، کنیت ان کی ہے ابو الحسن. ابو الحسن علی بیٹا محمد کا، محمد بیٹا علی. ان کی پیدائش ہوئی ہے 22 شعبان 740 میں جو ہے دنیا کے اندر یہ تشریف لائے، اور 6 ربیع الاول 816 ہجری کو وہ دنیا سے جو ہے ان کی وفات ہوئی ہے، وہ وفات پا گئے ہیں. وجہ تسمیہ کتاب کہ اس کتاب کا نام نحومیر کیوں رکھا گیا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، الکلام کلمۃ اسم و فعل و حرف. پھر اس کی تشریح کی ابو الاسود دولی نے. 2 دن کے بعد اس کی وضاحت کچھ الفاظ لکھ کے، کچھ معطوف کے، کچھ نعت کے، صفت کے جو ہے احوال اس طرح لکھ کر تشریف لائے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہوں نے پیش کیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے لکھے ہوئے الفاظ دیکھ کر خوشی میں فرمایا، ما احسن ھذا النحو الذی نحوت، کیسا اچھا یہ نحو ہے جو تو نے لکھا ہے. بس اس لفظ سے اس فن کا نام نحو پڑ گیا. ما احسن ھذا النحو الذی نحوت، کیسا اچھا ہے یہ طرز جو آپ نے لکھا ہے، آپ نے ایجاد کیا ہے. تو اس لفظ سے اس فن کا نام پڑ گیا نحو. اور مصنف رحمۃ اللہ علیہ مشہور تھا میر سید شریف کے لقب سے، سید سند، میر سید شریف، ان القاب سے وہ مشہور تھا. تو اب اس فن کے نام کو اور مصنف کے لقب کو ملایا تو بن گیا نحو میر. اس کتاب کا نام رکھا گیا ہے نحو میر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا آغاز بسم اللہ سے کیا، برکت حاصل کرنے کی خاطر، قرآن اور حدیث کی اتباع کی خاطر. الحمدللہ سب تعریفیں ثابت ہیں، وہ تعریفیں ثابت جو ہیں واسطے اللہ کے. ایسا اللہ جو پالنے والا ہے تمام مخلوق کا. عالمین جو ہے، عالمین یہ لغت کے اعتبار سے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے. اسم اعلیٰ جو ہے اس کے 2 صیغے ہیں، ایک ہے لغت کے اعتبار سے اسم اعلیٰ، اور دوسرا ہے اصطلاح کے اعتبار سے اسم اعلیٰ. یہ عالمین جو ہے اسم اعلیٰ کا صیغہ ہے لغت کے اعتبار سے. عالمین اس کا مفرد ہے عالم. عالم کا معنی ہے اللہ کو پہچاننے کا آلہ، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کا آلہ. اس میں اعلیٰ جو لغت کے صیغے ہیں ان کے لیے کوئی اوزان، کوئی ضابطہ مقرر نہیں ہے. تو اس لیے عالم کا معنی اللہ کو پہچاننے کا عالم. تو عالمین اس کا جمع ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے جو ہے ذریعے
آدمی پہاڑ کو دیکھتا ہے، درختوں کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو پہچان لیتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی کیا ہے، خالق ہے۔ تو یہ لغت کے اعتبار سے اس میں اعلیٰ کے صیغے ہیں، لغت کے اعتبار سے یہ کیا ہے، اس میں اعلیٰ کے صیغے ہیں۔ اب ان کا اطلاق ہوتا ہے تمام مخلوق پر، یعنی اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا پالنے والا ہے۔ باقی اصطلاحی اعتبار سے جس میں صرف میں جیسے کہ اس میں اعلیٰ کبریٰ ہے، صغریٰ ہے، وسطیٰ ہے، ان کے چونکہ صیغے محدود ہیں، یہ اصطلاحی اسم اعلیٰ نہیں ہے بلکہ یہ لغوی اعتبار سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، بہترین انجام ثابت ہے واسطے متقین کے۔ کبھی کبھی مضاف کو حذف کرتے ہیں، مضاف والا اعراب مضاف الیہ پر پڑھتے ہیں۔ کلام عرب کے اندر کبھی کبھی مضاف کو حذف کرتے ہیں اور وہ مضاف والا اعراب مضاف الیہ پر پڑھتے ہیں۔ مثلا یہ اصل میں تھا خیر العاقبۃ، اب خیر و مضاف ہے، اس کا جو اعراب ہے وہ العاقبۃ مضاف الیہ کو دیا اور مضاف کو حذف کیا، تو اب ہو گیا العاقبۃ والعاقبۃ، اصل میں تھا خیر العاقبۃ، بہترین انجام ثابت ہے واسطے متقین کے۔ ویسے انجام تو سب کے لیے ہے لیکن بہترین انجام متقین کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام نازل ہو اوپر بہترین مخلوق یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے آل تمامی پر۔ اما بعد، بدان ارشدک اللہ تعالی، بدان کے اندر یہ با جو ہے زائد ہے، دان امر کا صیغہ ہے بمعنی اعلم، تو جان، تو خبردار ہو جا، تو بیدار ہو جا۔ سب سے پہلے کتاب والے نے، مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے طالب علم کے لیے دعا کی ہے۔ ارشدک اللہ تعالی ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ جب دعا کے موقع پر بولا جائے تو اس سے مراد مستقبل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے انشاءاللہ نیک بخت بنائے کہ تو پڑھ، موبائل سے دور رہے، ٹھگوں سے دور رہے، محنت کر کے پڑھ، یہ سستی مستی یا ٹھگی مگیاں یہ سارے چھوڑ دے۔ ارشدک اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ تجھے انشاءاللہ نیک بخت بنائے، اللہ تعالیٰ تجھے سعادت مند بنائے۔ اس مقدمے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 چیزوں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب کی تعریف کی کہ میرے کتاب کے اندر جو ہے یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 شرطوں کا ذکر کیا کہ میری کتاب وہ طالب علم پڑھے جس کے اندر یہ شرط ہو، یہ شرط ہو، یہ شرط ہو۔ اس کے بعد 3 فائدوں کا ذکر کیا کہ ایسے طالب علم کو پھر 3 فائدے حاصل ہوں گے۔ اس مقدمے کے اندر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 9 چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ 3 چیزوں کا تعلق کتاب سے ہے کہ میری کتاب جو ہے ایسی ہے تو ایسی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے 3 شرطوں کا ذکر کیا ہے کہ جس طالب علم کے اندر یہ شرائط ہو تو وہ میری کتاب کو پڑھے۔ اس کے بعد 3 فائدوں کا ذکر ہے کہ جو طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو یہ فائدے حاصل ہوں گے۔ پہلی جو ہے 3 چیزوں سے اپنی کتاب کی تعریف کر رہا ہے۔ این مختصر است، کہتے یہ بالکل مختصر کتاب ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی لمبی چوڑی کتاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات مضبوط، مضبوط کا معنی کرو مکتوب، لکھا گیا ہے، تحریر میں ہے، علم نحو، نحو کے فن میں ہے، نحو کے موضوع پہ، نحو کے فن میں یہ کیا ہے، تحریر میں لکھا گیا ہے۔ تو یہ مختصر بھی ہے، مضبوط بھی ہے اور علم نحو میں بھی ہے۔ یہ 3 چیزوں سے اس نے اپنے کتاب کی تعریف کی۔ اب آگے طالب علم کے لیے 3 شرائط کا ذکر کرتا ہے، کہتا ہے مبتدیرہ بعد حفظ مفردات لغت،
مبتدی کا معنی ابتدائی طالب علم کو بعد یاد کرنے جدا جدا الفاظ کے، یعنی میری کتاب کو وہ طالب علم پڑھے جس کو کلام عرب کے الگ الگ الفاظوں کا معنی آتا ہو، کہ سقف کا کیا معنی ہے، جدار کا کیا معنی ہے، بیت کا کیا معنی ہے، عرض کا کیا معنی ہے، سما کا کیا معنی ہے، یمین کا کیا معنی ہے۔ یہ جو مفرد الفاظ ہیں کلام عرب میں، ایک تو طالب علم کو ان کا معنی آتا ہو۔ نمبر 2، معرفت اشتقاق، مشتق اور مشتق منہ کا اس کو پہچان ہو، مشتق اور مشتق منہ کا بھئی علم صرف کے موضوع میں سے 2 اہم موضوع ہیں، اشتقاق اور تصریف۔ یہ الگ الگ چیزیں، علم صرف کے موضوع میں سے 2 اہم موضوع ہیں، اشتقاق اور تصریف۔ اشتقاق الگ چیز ہے، تصریف الگ چیز ہے۔ اشتقاق کہتے ہیں کسی لفظ میں زمانی اور معنوی تغیر کے لیے اس کی شکل کو بدل دینا، کسی لفظ کے شکل کو بدل دینا زمانہ یا معنی کی تغیر کی خاطر۔ مثلا ضربن، اب اس کا معنی ہے مارنا، ضربن کا معنی ہے مارنا، اب اس کی شکل کو تبدیل کیا، ضربن سے بنا ضرب۔ اب یہ ضرب جو اس کی شکل کو تبدیل کیا، اس میں معنوی تغیر بھی مقصود ہے اور زمانے کا تغیر بھی کیا ہے، مقصود ہے، کیونکہ ضرب کا معنی اس ایک مرد نے مارا ہے، تو زمانہ ماضی ہے، اور ضربن کے اندر زمانہ ماضی نہیں تھا، اور اس کے معنی کے اندر بھی تبدیلی ہے۔ تو کسی لفظ کے اندر تبدیلی لانا زمانہ یا معنی کی کیا ہے، تغیر کی وجہ سے، اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے اشتقاق۔ جیسے مصدر سے ماضی بنانا، ماضی سے مضارع بنانا، ضرب سے یضرب بنایا۔ اب یضرب جو بنایا اس کے اندر زمانے کی بھی تبدیلی ہے اور معنی کی بھی تبدیلی، یا یضرب سے ضارب بنایا، اب ضارب کے اندر بھی کیا ہے، زمانے کی بھی تبدیلی ہے، چونکہ استعمال میں تو اس کا زمانہ ہے اگرچہ وضعی طور پر نہیں ہے، اور معنی کی بھی تبدیلی ہے۔ یضرب کا معنی مارتا ہے، مارے کا، ضارب مارنے والا، تو معنی کے اندر تبدیلی ہو گئی۔ اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے اشتقاق، اس تبدیلی کو کہا جاتا ہے اشتقاق۔ اور تصریف کہا جاتا ہے واحد سے تثنیہ جمع بنانا، ضرب سے ضربا، ضربو، یہ تصریف ہے۔ یضرب سے یضربان، یضربون، یہ کیا ہے، تصریف ہے۔ یا اسی طرح مذکر سے مؤنث کا صیغہ بنانا، اس کو تصریف کہا جاتا ہے۔ ضرب سے ضربت بنایا، یضرب سے تضربو کو بنایا، ضاربن سے ضاربتن کو بنایا۔ تو واحد سے تثنیہ جمع بنانا، یا مذکر سے مؤنث بنانا، یا غائب سے مخاطب و متکلم کے صیغے بنانا، اس تبدیلی کو علم صرف کے موضوع اصول میں تصریف کہا جاتا ہے۔ اشتقاق الگ چیز ہے، تصریف الگ چیز ہے۔ تو معرفت اشتقاق کا معنی طالب علم کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ مشتق اور مشتق منہ کا بھی اس میں کیا ہے، پہچان ہو۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ ضبط مہمات تصریف، تصریف کے صرف کے جو ضروری قوانین ہیں وہ بھی حضرت کو یاد ہوں، وہ بھی حضرت کو معلوم ہوں۔ کہتے ہیں جب یہ 3 شرطیں جس طالب علم کے اندر ہیں تو وہ نہ امیر پڑھے اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر کسی کو جو ہے صرف کے اندر اشتقاق کا بھی پتہ نہیں، قوانین کا بھی پتہ نہیں، حضرت کو مفردات الفاظ کا بھی کوئی پتہ نہیں، تو کہتے ہیں اس کو پھر اس کتاب کے پڑھنے میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ویسے وقت گزارا تو ہوگا حضرت صاحب کا کہ حضرت صاحب ماشاءاللہ اولا سے اب ثانیہ میں پہنچا، ثانیہ سے رابعہ میں پہنچا، اور حضرت صاحب اس سال دور حدیث میں پہنچا۔ اب صرف دستار بندی کی ضرورت ہے،
بس یہ کمی ہے، باقی عالم فاضل پتہ نہیں کیا سے کیا مصیبت ہو گیا. اب اس کے بعد 3 فائدوں کا بیان ہے. اس کے بعد پہلا فائدہ یہ ہے کہ بآسانی بکیفیت ترکیب عربی راہنمایت، آسانی کے ساتھ عربی عبارتوں کی ترکیب سکھلائے گی، یعنی اس کو عربی عبارتوں کی ترکیب کی کیفیت اور حالت جو ہے وہ آسانی سے معلوم ہوگی. یہ ایک فائدہ. دوسرا فائدہ بزودی در معرفت اعراب و بنا، مورب اور مبنی کی شناخت جلدی حاصل ہوگی. یعنی اس طالب علم کو یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ یہ مورب ہے، یہ مبنی ہے. مورب ہے تو اس پر کون سا اعراب ہے، مبنی ہے تو کون سا قسم ہے، اس کو ان کی شناخت جو ہے وہ بھی جلدی حاصل ہوگی. اور تیسرا فائدہ بسواد خواندن توانائی دیت، اور پڑھنے کے ملکے میں طاقت بخشتی ہے. یعنی جب طالب علم اس کتاب کو پڑھے گا تو پڑھنے کے اندر اس کو ایک ملکے میں طاقت پیدا ہوگی، اور جب ملکے کے پڑھنے کے اندر ایک ملکہ اور صلاحیت ہو، پھر آدمی کو پڑھنے میں شوق اور دل بھی لگتا ہے. جب کسی چیز کا اس کو پتہ چل جائے تو پھر اس کے حاصل کرنے میں اس کو مزید شوق آتا ہے. اور اگر بالکل کوئی چیز سمجھ میں بات نہ آتی ہو تو پھر پڑھنے کا کوئی شوق بھی اس میں جو ہے پیدا نہیں ہوتا ہے. وسواد خواندن توانائی دیت، اور پڑھنے کے ملکے میں طاقت بخشتی ہے، یعنی دل لگے گا، یعنی عربی پڑھنے کا اس کا شوق جو ہے بڑھے گا اور عربی پڑھنے میں اس کو لذت آئے گی. اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ 3 فائدے جو ہے حاصل ہوں گے، لیکن یہ بھی بتوفیق اللہ تعالی و عونی، اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. نہ میرے اندر کوئی کمال ہے، نہ میرے کتاب میں کوئی کمال ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد اگر شامل حال ہو گئی تو پھر اس طالب علم کو اس کتاب کے پڑھنے سے فائدہ حاصل ہوگا. اور اگر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور مدد نہ ہو تو پھر اس کو پڑھنے میں جو ہے شوق حاصل نہیں ہوتا. ابھی آپ ساتھی تکرار کریں، پھر ایک جنازہ آئے گا، جنازے کے اندر شریک ہو جائیں، اور جنازہ پڑھنے کے بعد بس سیدھا خاموشی سے یہ مسجد آ جائے. یہ نہیں کہ پھر جنازے کے بعد وہیں ٹھہریں، دیکھیں، گاڑی ماڑیوں کو شمار کریں، لوگوں کے چہروں کو ذرا دیکھ لیں. یہ غلط طریقہ ہے. بس جنازہ پڑھ کے سیدھا مسجد کے اندر آپ آ جائیں، اپنے کام میں لگ جائیں.